فضل بن ربیع کا بیان ہے کہ جب خلیفہ ہارون رشید حج کرنے کے لیے آئے تو مجھے خبر ملی کہ خلیفہ ہارون رشید ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں۔ تو میں جیسے خبر ملی ان سے ملنے کے لیے حاضر خدمت ہوا، ان کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور اگر آپ خبر پہنچا دیتے تو میں خود حاضر آ جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ کیوں چل کر آئے؟ تو خلیفہ ہارون رشید فرمانے لگے، کوئی بات نہیں ہے، میں چل کے آ گیا تو کیا ہوا، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ فضل بن ربیع تم مجھے کسی ایسے ولی کا پتہ بتاؤ، ایسے کامل ولی کا پتہ بتاؤ کہ جو میرے سوال کا جواب دے دے اور میری اس تکلیف سے مجھے نجات دلا دے۔ میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کسی ولی کامل کے پاس لے چلو، مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے چلو۔ فضل بن ربیع سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں چلیے ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک ولی کے پاس لے چلتا ہوں جو اس ٹائم کے بہت اچھے اور مقرب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ولی ہیں، ولی کامل ہیں۔ تو فضل بن ربیع خلیفہ ہارون رشید، اور یہ خلیفہ ہارون رشید کون ہے؟ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید وقت کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید فضل بن ربیع کے ساتھ ہو لیے، چلتے رہے، ایک گھر پڑا، وہی اسی شخص کا تھا کہ جو ولی کامل تھے۔ فضل بن ربیع جیسے ہی دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا خلیفہ ہارون رشید آئے ہیں۔ اور انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا، کہا حضور آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ حکم فرما دیتے میں خود آ جاتا۔ خلیفہ ہارون رشید نے ان سے گفتگو کی، تھوڑی دیر بات کی، چلتے وقت کہا کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پر کسی کا قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پر بہت قرض ہے، لوگوں کا قرض مجھے چکانا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے حکم دیا، عباس ان کو پیسے دے دیے جائیں اور ان کا قرض چکا دیا جائے، اور وہاں سے چل دیے۔ فضل بن ربیع سے راستے میں کہنے لگے کہ میں ان سے مطمئن نہیں ہوا، میرا سوال ان سے پورا نہیں ہو سکتا ہے اور میرے دل کو یہ بھائے نہیں ہے، مجھے کسی اور ولی کے پاس لے چلو۔ فضل بن ربیع سوچنے لگے کہ کہاں لے جاؤں، پھر یاد آیا کہ ہاں ایک ولی اور ہیں، ولی کامل ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کو ساتھ میں لیا، چل دیے اس اللہ والے کے پاس، اس ولی کامل کے پاس۔ دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا خلیفہ ہارون رشید آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ انہوں نے جیسے ہی سنا فوراً دروازہ کھولا، کہا حضور آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے، آپ حکم فرما دیتے ہم خود آ جاتے۔ فی الحال تھوڑی دیر بات ہوئی، خلیفہ ہارون رشید نے بات کی، اپنا سوال رکھا، اپنی اسی بات کو رکھا اور گفتگو ہوتی رہی۔ آخری ٹائم پر خلیفہ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ آخری ٹائم پر پھر خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پر کسی کا قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم پر بہت قرض ہے، مجھے قرض چکانا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا عباس ان کو قرض دے دیا جائے، قرض کے پیسے دے دیے جائیں تاکہ یہ قرض چکتا کر لیں۔ اور وہاں سے خلیفہ ہارون رشید چل دیے اور راستے میں فضل بن ربیع سے کہنے لگے، فضل بن ربیع مجھے یہ بھی نہیں بھائے، میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں دے سکتے، مجھے کسی ایسے ولی کے پاس لے چلو جو بالکل بہت ہی بہتر ولی ہو، جو میرے سوال کا جواب دے سکتا ہو، جو ہر بات کا جواب دے سکتا ہو، اور جو ولی کامل ہو، بہت اللہ کی مقرب اور بہت ہی اچھا ولی ہو، اس کے پاس لے چلو۔ فضل بن ربیع سوچنے لگے اور ایک دم یاد آیا اور کہنے لگے، اس وقت اگر کوئی ہے تو فضیل بن ایاز کے علاوہ میری نگاہیں کسی اور کو نہیں دیکھ رہی ہیں، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلتا ہوں، وہاں آپ کی بات ضرور بن جائے گی، وہاں آپ کے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ فضیل بن ایاز کی بارگاہ میں چلیں۔ اور فضیل بن ایاز کون ہے؟ وہی میں اکثر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ فضیل بن ایاز یہ بہت بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے، ان کا نام لے لیا جاتا تھا تو آدمی تھر تھر کانپ جایا کرتا تھا، اتنے بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے۔ جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور قافلہ کوئی نکلتا تھا تو پورے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک قافلہ جا رہا تھا، ان میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے دل پہ اثر کر گئی وہ بات اور قرآن کی تلاوت اور وہ آیت
کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، تو اللہ جب چاہے جسے چاہے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنے بڑے ڈاکو کو اتنا بڑا اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو، اپنے بندوں کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں فضل بن ربیع لے کر چل دیے، کہنے لگے اس دور میں فضیل بن عیاض کے علاوہ میری نگاہیں کسی اور کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید اور فضل بن ربیع چل دیے، کس سے ملنے؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے۔ گئے دروازے پر، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ ابھی فضیل بن عیاض نماز ادا کر رہے تھے، کسی اور نے آواز ماری کہ کون؟ دروازے پر کون ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا خلیفہ ہارون رشید آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، فضیل بن عیاض سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ دروازہ کھولیں۔ اتنے میں فضیل بن عیاض نماز مکمل کر چکے تھے۔ فرمایا بادشاہ ہارون رشید کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں کیوں ملوں بادشاہ ہارون رشید سے؟ کیا غرض ہے؟ جب اتنا کہا تو ہارون رشید سمجھ گئے کہ واقعی اب سب صحیح جگہ آئے ہیں۔ ابھی تک جہاں جا رہے تھے وہاں میرا سوال پورا نہیں ہو پایا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں میری بات اور میرے دل میں جو تکلیف ہے وہ پوری ہو جائے گی، میرے دل میں جو بات کھٹک رہی ہے یہاں حل ہو جائے گی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھلنے کے بعد اندر گئے، باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی۔ پھر خلیفہ ہارون رشید نے عرض کیا حضور میں ایک مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے، میرے دل میں جو بات کھٹک رہی ہے، میرا دل جو بے چین ہے، جب آپ میرے مسئلے کو حل فرما دیں گے تو میرے دل میں جو بات کھٹک رہی ہے نا، جو میرا دل بے چین ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، کچھ مقرب لوگوں کو اپنے پاس بلایا، کچھ بزرگ لوگوں کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگے میں تو اس خلافت کی وجہ سے سخت مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، آپ ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگا کہ دیکھو عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو مصیبت سمجھا اور آپ کے ساتھی اس کو نعمت سمجھتے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے مشورہ لیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز سے اگر تو اللہ تعالیٰ سے بچنا چاہتا ہے تو جو بزرگ ہیں ان کی خدمت اپنے باپ کی طرح کر، اور جو درمیانی عمر کے ہیں انہیں اپنے بھائیوں کی طرح جان، اور جو تجھ میں چھوٹے ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھ۔ اگر تو عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں سے محبت کر، ان کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں مامون رہے گا۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ میں بھی تجھے سمجھا رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سمجھ جا، اور میں تیرے بارے میں اس دن کی سختی سے شدید خوف زدہ ہوں کہ جس دن پیر پھسل رہے ہوں گے۔ اتنا سن کے خلیفہ ہارون رشید پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے، رونے لگے، رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ ادھر جو فضل بن ربیع تھے کہنے لگے حضور کم سختی فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے فضل بن ربیع میں ان پر سختی تھوڑی نہ کر رہا ہوں، میں تو آسانی سے اور نرمی سے ہی بتا رہا ہوں، لیکن تو نے اور تیرے ساتھیوں نے ان کو برباد کر کے رکھا ہے۔ پھر خلیفہ ہارون رشید کو ہوش آیا، پھر وہ کہنے لگے حضور مجھے اور کچھ نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے گورنر نے شکایت کی، تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر گورنر کو بھیج دیا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں تجھے جہنم کی بے آرامی اور بے چینی سے ڈراتا ہوں، ایسے کاموں سے کوسوں دور تک بھاگ جانا جو تجھے اللہ کی یاد سے دور کریں، جو تجھے اللہ کے ذکر سے دور کریں۔ یاد رکھ آخری لمحات میں امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ جب اس گورنر نے یہ خط پڑھا تو فوراً حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل دیا۔ جب وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے یہاں پر آنے پر مجبور کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور آپ کا خط ملا، میں نے خط پڑھا، میں نے جیسے ہی خط پڑھا میرا دل پارا پارا ہو گیا، اور حضور اب میں کبھی گورنر کا عہدہ
قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید پھر رونے لگے اور روتے روتے پھر غشی آ گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ خلیفہ ہارون رشید کو جب ہوش آیا تو کہنے لگے حضور مجھے کچھ اور نصیحت کیجیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حسین و جمیل خوبصورت چہرے والے، روز محشر میں اللہ تعالیٰ تجھ سے مخلوق کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی اپنی صبح یا شام اس حالت میں مت کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و کینہ ہو، نفرت ہو۔ اور بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی صبح یا شام اس حالت میں کی کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ خلیفہ ہارون رشید کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اجازت لی اور کہنے لگے جیسے پہلے دو لوگوں سے ملاقات کی تو کہا تھا کیا آپ پر کسی کا قرضہ ہے؟ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کیا حضور آپ پر کسی کا قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ رب العزت کا قرضہ ہے، لیکن اس نے کبھی بھی میرا محاسبہ نہیں کیا۔ اگر اس نے مجھ سے سوال کر لیا، حساب لے لیا تو میری ہلاکت ہوگی، اور اگر مجھے جواب دینے کی توفیق نہ ہوئی تو میری تباہی ہوگی۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے۔ اللہ والے پیسوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں، اللہ والے لوگوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو دلوں پر نظر رکھتے ہیں اور دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ ہاں، تو پیسوں پہ ان کی نظر نہیں ہوتی ہے، جیبوں پر نظر نہیں ہوتی ہے، ان کی نظر بس کہیں اور ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔